اب دیکھیے جب ہم نے پہلے تو اس پر آ جائیں کہ کبھی بلیک واٹرز اور کبھی ایکس سی اور کبھی ڈین کاپ، اور میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ یہ صرف یہ نام اتنے اہم نہیں رہے. پچھلے 4-5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کور میں لوگ یہاں پر آتے ہیں. جب پوچھا جائے کہ جی آپ انٹر رسک یہاں پر اب کیا کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہاں پر سٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کارپوریٹ ورلڈ جو ہے بہت اس کو دلچسپی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے. جس آدمی کو تھوڑی سی عقل ہو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ دلچسپی وغیرہ کی بات اس وقت نہیں ہو رہی ہے. اس وقت کور ڈھونڈے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جائیں، انٹیلیجنس کریں، جو کہ بہت ہی لیجیٹیمیٹ کام ہے. اور اس کے علاوہ جو کام لیجیٹیمیٹ نہیں ہے اور جس کے متعلق ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ کس قسم کے یہاں روگ آپریشنز کر سکتے ہیں. ادھر آنے سے پہلے فوراً جلدی سے بتا دوں، یہ جو پہلے آپ نے جن چیزوں کو کوٹ کیا، ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ جس کے متعلق صحیح ڈسکشن مین سٹریم میڈیا میں نہیں ہوئی. ابھی لیٹسٹ جو تھا انڈر ویئر بامبر والا کام، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تو سب کہتے ہیں کہ جی یہ کیسا فضول ڈھیلا کا آپریشن ہے کہ ایک آدمی سے سوائے اپنے باٹم کے اور کوئی چیز نہیں جلا سکے، سیٹ تک تو پوری جل نہیں سکی. لیکن اس سے زیادہ جو ہے کہ کون سا ایسی ہے اتنے بوشڈ آپریشن کے بعد کون سا القاعدہ کا یمن میں جو چیپٹر ہے وہ کہے گا یہ ہم نے کروایا، بلکہ ایسے موقع پر کروایا بھی ہے تو آپ کہیں گے کہ ہم نے نہیں کروایا کیونکہ اتنا یہ گھٹیا قسم کا آپریشن ہے. لیکن جب کسی نے کہہ دیا کہ جی ہم القاعدہ یمن ہے اور ہم نے کروایا تو آپ کو شک پڑنا شروع ہو جائے گا. مطلب میرا یہ کہنے کا ہے حجاز کہ یہ زیادہ جو اس وقت پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت آ گئے اور ابھی آتے جا رہے ہیں. ان میں سے دیکھیے کہ کہاں کہاں جاتے ہیں. ویزے ہم نے کچھ عرصہ روکنے کے بعد میرا خیال ہے دوبارہ شروع کر دیے گئے. اگلے دن ہی جو پرسوں کی فلائٹ تھی اس میں 8-10 لوگ پہنچ گئے. کہنے کو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں پر صرف انالیسس کی آئے ہوئے ہیں. جس طریقے سے ان کو کنڈکٹ کیا، یہ مجھے معلوم ہے کہ جو پرائیویٹ انالسٹ ہوتے ہیں ان کو ایسے نہیں کیا جاتا. پرائیویٹ انالسٹ کو ایسے کنڈکٹ نہیں کیا جاتا. جنرل صاحب ایک توقف وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کو مزید تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. سیاسیات میں خوش آمدید. امریکی سیکرٹری دفاع رابرٹ گیٹس کے بیان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو انہوں نے بلیک واٹر کے بارے میں دیا، اور شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی لاہور میں ہمارے ساتھ، اور اسلام آباد میں لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب. رضوی صاحب، درانی صاحب نے کچھ باتیں کی. ایک دفعہ پہلے بھی اس پروگرام پہ انہوں نے بات کی تھی کہ وہ چونکہ ان کا ایک انٹیلیجنس کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بیوقوفی ہوگی کہ اگر کچھ روگ ایلیمنٹس یہاں پہ نہیں ہیں. آج بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جو جس قسم کا پروٹوکول دیا گیا وہ پرائیویٹ تجزیہ نگاروں کو نہیں دیا جاتا. اس کا سیاق و سباق کیا ہو سکتا ہے، یہ جو بلیک واٹر کی موجودگی کے بارے میں بحث چل نکلی ہے؟ دیکھیے اصل ایشو یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکیورٹی ہے، اس کو بلیک واٹر کہہ لیں، ڈائن کور کہہ لیں یا کوئی اور کہہ لیں. جو پرائیویٹ سیکیورٹی ہے اس کے 2-3 مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایمبیسی ہے، خاص کر امریکن ایمبیسی جو کہ اتنی بڑی ایمبیسی ہے، وہ اپنی انٹرنل سیکیورٹی یا تو اپنی میرین سے کرے گی یا پھر یہ کانٹریکٹ آؤٹ کرتے ہیں سیکیورٹی. اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری اکثر ایمبیسی کے باہر تو پاکستانی کمپنیز ہی سیکیورٹی کی کام کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے لیے وہاں سے ہو سکتا ہے کچھ سیکیورٹی لائیں جو ان کو وہاں اسکارٹ کرے. دوسرا جو ایشو ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ 2003 میں ایک ارینجمنٹ تھا پاکستان اور یو ایس اے کے درمیان، جس کے تحت جو آپ کی پولیس کو کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹریننگ تھی وہ امریکیوں نے دی ہے. اس میں ویمن فورس بھی ایک تیار ہوئی، اس کو بھی ہے. پھر آپ کے ماسٹر ٹرینر انہوں نے تیار کیے ہیں آپ کی فرنٹیئر جو کانسٹیبلری یا فرنٹیئر فورس کے لیے انہوں نے کیے ہیں، جن کی ٹریننگ اسلام آباد کے ارد گرد ہی دی گئی ہے. اچھا، اس کے لیے 2 ہی سورسز ہو سکتے ہیں. ایک تو یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے میرین کے آرمی کے لوگ لائیں گے ٹریننگ کے لیے، یا وہ اس قسم کا کام پرائیویٹ کانٹریکٹر سے بھی کروا سکتے ہیں
جن میں کوئی بھی پرائیویٹ کانٹریکٹر ایجنسی ہو سکتی ہے، کیونکہ عام طور پہ اس قسم کی سیکیورٹی ایجنسیز میرین کے پرانے لوگ، آرمی کے، ایف بی آئی کے پرانے لوگ جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ارلی ریٹائرمنٹ والے بھی وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ میں پھر جنرل صاحب کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ ڈائن کاپ ہو گئی یا بلیک واٹر سلیکٹ ہو گئی یا زی ہو گئی، ان کے بارے میں بہت ساری جو ہے وہ شکوک پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو عراق میں جس قسم کے جو معاملات ان کے سامنے ہمارے سامنے آئے، اس کی وجہ سے یہ ایک رسوا ہو گئی ایک لحاظ سے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ نے ٹریننگ کے لیے لانا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جب پہلی افغان جنگ ہو رہی تھی تو افغان مجاہدین کی ٹریننگ کے لیے سابقہ جو ہے اسپیشل ایئر سروسز کے بندے آئے تھے، جی آئے تھے، یا پھر MI6 کے بندے آئے تھے۔ اچھا، وہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ کم از کم اس کی کوئی ایک لیجٹمیسی ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ PMCs لے کے آئیں ٹریننگ کے لیے یا ان کی سیکیورٹی کے لیے کہ جن کے بارے میں لوگوں کے دل میں شکوک ہے؟ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لے آئے ہیں تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ اس بارے میں جو ہے ایک وضاحت کر دیں بجائے اس کے کہ اس کو چھپاتے پھریں؟ یہ ذمہ داری پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے۔ یہ لوگ جو آ رہے ہیں، چاہے وہ ریسرچر بن کے آئیں، جو بھی بن کے آئیں، ظاہر ہے ویزا لے کے آ رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کو انفارمیشن ہے اور ہونی چاہیے، میں کہوں ہوگی، اس لیے کہ ویزے کے علاوہ کچھ ارینجمنٹس ہیں۔ اگر یہ سیکیورٹی ان کے ساتھ باہر آپریٹ کرتی ہے تب بھی ان کو انفارمیشن ہے۔ ہماری حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو جتنا بھی کنفیوژن تھا اس میں کلیریفائی کرتے کہ بھئی یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ کنفیوژن تو اس وقت پیدا ہوا نا جب اتنے گھر وغیرہ رینٹ کیے، تو اس سے ذرا یہ لوگ الارم ہو گئے۔ ظاہر ہے انہوں نے رہنے کے لیے رینٹ تو کیے ہیں۔ کوشچن اس میں صرف دو پیدا ہوتے ہیں، ایک تو تعداد کا پیدا ہوتا ہے کہ واقعی وہ ٹریننگ کے لیے تھے یا کسی اور مقصد کے لیے بلائے گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ چھپانے کی کیا ضرورت تھی، یہ چھپانے کی کوشش کی کیوں کی۔ تیسرا جو میں بات کہوں گا کہ یہاں اگر وہ 100 لے بھی آتے ہیں تو اس سے یہ سمجھنا کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام انسیف ہو گیا ہے یا پاکستان وہ تو خیر ایک اور بحث ہے۔ ہاں وہ غلط سوچ ہے، لیکن وہ دیکھیں نا، اس میں پھر ایک وہ بات سے بات نکلتی ہے، اس میں بہت ساری پھر ایک حاشیہ آرائیاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جنرل صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ جنرل صاحب، اس میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ افغان مجاہدین کی ٹریننگ کے لیے SAS کے بندے بھی آئے، MI6 کے بھی بندے آئے۔ اس زمانے میں تو میرا نہیں خیال کہ ان PMCs میں سے کوئی جو ہے نا ان کی ٹریننگ کے لیے آیا تھا۔ ایک تو یہ سوال، ان کو کیوں نہیں ہم بلا سکتے؟ دوسری جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذرا کچھ بتائیں، آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے کمانڈ اینڈ سٹاف اپوائنٹمنٹس کا، کتنی ضرورت ہے ہمیں؟ کیوں ہم مطلب 62 سال سے ایک فوج چلا رہے ہیں تو ہمارے پاس نہیں ہے اسپیشلسٹ جو اس قسم کی ٹریننگ وغیرہ دے سکے پولیس کو یا باقی ایجنسیز کو؟ ہاں، یہ دونوں سوال اجاز بہت اچھے ہیں، اور پروفیسر صاحب نے جو کہا کہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، اس سے تو میں پوری طریقے سے متفق ہوں۔ حکومت اگر ان کو صحیح سنبھالے اور صحیح جو ٹرینر، فرض کریں کسی ایک ایسا اکوپمنٹ ہے جس پر ٹریننگ کی ضرورت ہے، جو لوگ آئیں گے تو اجاز جو پرانا طریقہ ہے وہ ریسیو کیے جاتے ہیں ہماری حکومت کے نمائندوں سے یا فوج سے یا پولیس سے یا فارن آفس سے، ان کو ایسی جگہ لے جایا جاتا ہے جو کہ ہم نے چنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کی ٹریننگ کروانی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ حکومت کی ابھی بھی وہی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت کے اس وقت لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ان کے بس سے باہر ہیں، کیونکہ ان کو اتنی دھمکی ملی ہے کہ خبردار تم راستے میں آئے، اگر تو ویزے بھی اگر ڈیلے کر رہے ہو تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو یہ لوگوں کے متعلق جو حکومت نے کرنا ہے اس کے متعلق مجھے شک تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو تو ابھی علم ہو جائے۔ اور وہاں پر آپ کے یہ دونوں سوال اتنے اچھے ہیں کہ اگر تو ہمیں ان کو ریسیو کر کے کروانا تو یہ شک نہ پڑتا، لیکن چونکہ نہیں کرتے ہیں اور وہ جا کر ایسی جگہ پر اپنے آپ کو سیٹ اپ کرتے ہیں جیسے سیالہ پولیس اسٹیشن کے قریب، اور پھر جاتے ہیں پولیس اکیڈمی کے پاس کہ جی آپ ٹریننگ لیں، اور پولیس والے کہتے ہیں ہمیں یہ ٹریننگ نہیں چاہیے۔ میں نے جب سنا کہ جی یہ لوگ تربیلا میں آ کر فرنٹیئر کور کی ٹریننگ کریں گے تو ہم نے، چونکہ آپ نے تجربے کی بات کی، میں سوچ رہا تھا کہ یہ فرنٹیئر وارفیئر اینڈ فرنٹیئر کور کو کیا سکھائیں گے، کوئی اکوپمنٹ دینا ہے وہ تو اور طریقہ ہوتا ہے۔ کاؤنٹر انسرجنسی کی ٹریننگ کی جب بات کرتے ہیں تو پھر تو مجھے اور بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی پرفارمنس ہمیشہ کاؤنٹر انسرجنسی کی بڑی خراب رہی ہے، بلکہ کاؤنٹر انسرجنسی کی ٹریننگ ہر فوج جو ہے اپنے حالات کے مطابق، جو کنونشنلی ٹرینڈ آرمی ہے اس کی تھوڑا سا وقت لگاتی ہے، اس کو اس علاقے میں کچھ تھوڑی سی ٹریننگ دیتی ہے انیشیل،
آن دا جاب جو ہے لوگ لرن کرتے ہیں، امپروو کرتے ہیں.